بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 3 اگست 2020 بروز پیر سعودی عرب کی شام کی خبریں لے کر میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک لمحہ بلمحہ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ خبر شامل کریں گے سب سے پہلی محفوظ سفر حج پر تارکین کے تاثرات۔ اس سال حج پر جانے والوں میں 70% مختلف شہریتوں سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی اور 30% سعودی شہری تھے۔ حج کرنے والے تارکین نے محدود تعداد میں حج کرانے کے فیصلے پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے اس سال حج کرنے والوں کے تاثرات معلوم کیے ہیں۔ سعودی عرب کے محمد خلیل الخبیری نے کہا کہ ہر سرکاری ادارہ خصوصاً وزارت حج عازمین کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لے کر مکہ مکرمہ، پھر منی، اس کے بعد عرفات، اس کے بعد مزدلفہ اور پھر منی، ہر جگہ ہمیں VIP سہولتیں دی گئیں۔ آرام دہ بسوں سے مکہ مکرمہ لایا گیا، مقدس شہر کے اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ حاجیوں کے ہر گروپ کو ماہر گائیڈ مہیا کیے گئے، تمام سہولتیں فراہم کی گئیں۔ برکینا فاسو کے محمد حسین کا کہنا تھا کہ حج کے لیے کی گئی سہولتیں دیکھ کر اطمینان ہوا۔ ہماری خواہش تھی کہ میدان عرفات میں جبل رحمت پر جا کر وقوف کروں، اس میں بھی تعاون کیا گیا۔ محدود تعداد میں حج کرانے کا فیصلہ حجاج کی صحت اور سلامتی کی خاطر کیا گیا۔ اس کا اندازہ مناسک حج کے دوران ہوا۔ ازبکستان کے حشنود بیگ یونس نے کہا کہ طواف افاضہ کے دوران مقررہ فاصلے کی پابندی احسن انتظامات کی علامت تھی۔ دل کی گہرائی سے شاہ سلمان اور ولی عہد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق۔ فائنل ایگزٹ لگوایا، استعمال نہیں کیا، نقل کفالہ ہو سکتا ہے کیا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازیں بند ہیں اور خصوصی پروازوں کے ذریعے سعودی عرب سے غیر ملکیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور بیرون مملکت موجود غیر ملکیوں کی جانب سے مختلف سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ ثناء اللہ نے سوال کیا ہے کہ وہ پاکستان سے 5 فروری کو آئے تھے، ویزے کی مدت 3 مارچ کو ختم ہو گئی تھی، ابھی مکہ میں ہی مقیم ہیں اور پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا سوال نامکمل ہے، یہ وضاحت نہیں کی کہ کس ویزے پر آپ آئے تھے۔ جب تک ویزا کا سٹیٹس معلوم نہیں ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قارئین سے گزارش ہے کہ سوالات واضح درج کریں تاکہ درست جواب دیا جا سکے۔ اگر آپ کے سوال کو عمرے ویزے کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بات واضح ہے کہ سعودی حکومت نے عمرے ویزے پر آنے والے تمام زائرین کو مہلت دی تھی، جس کے لیے انہوں نے باقی رہ جانے والے عمرہ زائرین کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ انہوں نے ان کو مہمانوں کے طور پر مکہ اور جدہ کے ہوٹلوں میں قیام کروایا تھا اور پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے ان کو واپس ان کے ملک بھیج دیا گیا تھا۔ شیر علی نے سوال کیا کہ 2 برس قبل خروج نہائی لگایا تھا مگر پاکستان نہیں گیا، میرا پیشہ حداد کا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں سائق خاص کے پیشے پر تنازل کرا لوں؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ خروج نہائی لینے کے بعد اسے استعمال نہیں کیا اور جو ہے اس کو مقررہ مدت کے اندر کینسل بھی نہیں کرایا۔ خروج نہائی ویزا حاصل کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر سعودی عرب سے چلے جائیں۔ اگر وہ جانے کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خروج نہائی ویزا کو کینسل کرائیں، جس کے بعد اقامہ کی تجدید اور نقل کفالہ کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ خروج نہائی ویزے لینے کے بعد مقررہ مدت میں اسے کینسل نہ کرانے پر جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا حصہ ہے یعنی نجی ڈرائیور کے ویزے پر تنازل کرانا، تو سب سے پہلے آپ کو اپنا خروج نہائی کینسل کرانے کے بعد اقامہ تجدید کروانا ہوگا، جس کی فیس اور جرمانہ ادا کرنے کے بعد تنازل کی کارروائی کرنا ہوگی۔ حروب کے بارے میں ایک صارف نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں جن تارکین وطن کے خلاف کمپنی یا کفیل نے حروب لگایا ہو ان پر پابندی کتنے برس کی ہوتی ہے؟ 5 برس یا اس سے زیادہ؟ حروب یعنی کفیل کے پاس سے فرار ہونا وزارت محنت میں جو کارکن کے خلاف سنگین خلاف ورزی شمار ہوتی ہے، اس لیے ایسے افراد کو سعودی عرب میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے جو اپنے کفیل سے فرار ہو جاتے ہیں۔ حروب کے کیس میں اگر کوئی اور جرم ریکارڈ نہیں ہوا تو پابندی 3 سال کی ہوتی ہے۔ تاہم تحقیقاتی افسر نے اگر فائل پر خلاف ورزی کی مد میں دیگر شکیں بھی درج کر دیں تو انہیں دیکھتے ہوئے پابندی مزید بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانے۔ سعودی عرب میں الجوف ریجن میں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر
متعدد افراد کے خلاف 18,000 ریال جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ عاجل ویب نیوز کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہر شخص کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ عوامی مقامات پر ماسک پہنیں یا رومال سے اپنا منہ اور ناک کو ڈھک کر رکھیں۔ عوامی مقامات پر ماسک استعمال نہ کرنے والوں پر 1,000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ الجوف ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ ریجن میں پولیس ٹیموں کو خصوصی احکامات جاری کیے گئے ہیں، جن کے مطابق ہر اس شخص پر جو عوامی مقامات پر مقررہ SOPs کی خلاف ورزی کرے گا، ماسک نہیں پہنے گا یا منہ اور ناک کو رومال سے نہیں ڈھکے گا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ریجن میں عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے دوران بھی پولیس ٹیمیں سرگرم رہیں اور مارکیٹوں کے علاوہ مختلف مقامات پر ماسک کی پابندی کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانیز سید ذوالفقار عباس بخاری نے کہا ہے کہ حکومت بیرون ملک پاکستانیوں کی زمینوں کو ناجائز قبضوں سے واگزار کرانے کے لیے بہت جلد خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے، جن میں ان کی زمینوں کے معاملات 30 دن کے اندر حل ہو جائیں گے۔ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ زمینوں پر قبضہ بیرون ملک پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور قبضوں کے بعد یہ معاملات عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی اور قبضہ چھڑانے کے لیے متاثرین کی مدد نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سمندر پار پاکستانیوں کے زمینوں کے تنازعات حل کرنے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کریں گی اور اس سلسلے میں پہلی عدالت جلد اسلام آباد میں کام شروع کر دے گی، جس کی کامیابی کے بعد صوبائی سطح پر مزید عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ ہم بیرون ملک پاکستانیوں کی ایک فاسٹ ٹریک عدالت بنانے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں زمینوں کے تنازعات کے حل کے لیے وہاں جا کر 30 دن کے اندر اندر بیرون ملک پاکستانی اپنی سماعت کر کے اس کو حل کر لیں گے۔ یہ فاسٹ ٹریک عدالت جب کھلے گی بیرون ملک پاکستانیوں کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت جلد ہونے والا ہے۔ یہ کہنا تھا ذوالفقار عباس بخاری کا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کامیاب منصوبہ ہے، یہ انشاءاللہ اگر کامیاب ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ ایک پنجاب میں، ایک خیبر پختونخوا میں، ایک سندھ میں عدالت کھولیں، لیکن پہلے ٹیسٹ یہ والی عدالت ہو جائے گی جو اسلام آباد میں قائم ہو رہی ہے اور یہ بالکل آخری مرحلے پر ہے۔ ذوالفقار بخاری نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کی آخری رکاوٹ صرف بیرون ملک پاکستان کی سرکاری تعریف کی وزارت قانون سے منظوری ہے، جو کہ اگلے ہفتے تک ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی حتمی منظوری کابینہ اور پارلیمنٹ سے حاصل کی جائے گی۔ مکہ سے قربانی کا گوشت لانے والوں کے خلاف کارروائی۔ سعودی عرب میں بلدیہ کے اہلکاروں نے مشاعر مقدسہ سے لائے جانے والے 49 ذبیحہ ذبح کر کے انہیں تلف کر دیا۔ قربانی کا گوشت انتہائی غیر مناسب انداز میں مکہ سے جدہ لایا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ ہر برس عید الاضحیٰ کے موقع پر مکہ اور جدہ کے راستے پر بلدیہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کی جانب سے تفتیشی چوکیاں قائم کی جاتی ہیں تاکہ گوشت لانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اس حوالے سے اس سال بھی متعلقہ اداروں کی جانب سے چوکیاں قائم کی گئیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس سال چوکیاں نہیں ہوں گی، وہ آسانی سے گوشت لا سکیں گے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق ریجنل بلدیہ کے سیکرٹری انجینئر محمد الزہرانی نے بتایا کہ گزشتہ 2 دنوں میں مکہ مکرمہ میں جدہ شاہراہ پر موجود خصوصی چیک پوسٹوں پر متعین اہلکاروں نے 13 گاڑیوں کی تلاشی لی، جن میں قربانی کا گوشت جدہ لایا جا رہا تھا۔ قربانی کا گوشت انتہائی غیر معیاری طریقے سے لایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا اور انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا، جس پر تمام گوشت جو کہ 49 جانوروں کا تھا تلف کر دیا گیا۔ ریاض میں کیبل چور گروہ گرفتار، 250 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ ریاض میں پولیس نے بجلی کمپنی کے کیبل اور کٹ آؤٹ چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان نے 250 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ ریجنل معاون پولیس ترجمان میجر جنرل خالد القردس نے سعودی خبررساں ادارے کو بتایا کہ ملزمان نے ریاض کے مختلف علاقوں میں بجلی کمپنی کی تنصیبات اور گوداموں سے کیبل اور سرکٹ بریکر چرائے اور انہیں فروخت کیا۔ ملزمان نے جو وارداتیں کی ان میں انہوں نے 37,50,000 ریال مالیت کا سامان چرایا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 7 رکنی گروہ بنگلہ دیشی اور پاکستانی ملزمان پر مشتمل ہے، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔
یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا، کیونکہ اس میں شامل ہوں گی وہ تمام خبریں جو آپ تک جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ بین الاقوامی پروازیں، خصوصی پروازیں اور تمام خبریں رات 12 بجے کے نیوز بلیٹن میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں شام کو رات 12 بجے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔